بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین سامعین کو السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ تمام حاضرین سامعین کو آج کی بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی بزم ہماری عید غدیر کے حوالے سے، مولا کائنات علی بن طالب کی ولایت کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے درمیان منقط خوانی اور انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا آغا عرفان ویڈی صاحب آپ کے درمیان اس عنوان پہ خطابت کریں گے۔ ہمارے ساتھ منقط خوانی میں انشاءاللہ بین الاقوامی شہرت یافتہ منقط خواں نوحہ خواں جناب محسن جعفری صاحب ہوں گے اور انشاءاللہ منقط پیش کریں گے۔ میں بنا کسی تاخیر کی گزارش کروں گا جناب محسن جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور منقط پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو گرین آئی لینڈ یوتھ فورم کی جانب سے بہت بہت عید غدیر مبارک ہو، اور میں کچھ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، بلکہ ایک کلام کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں۔ خوشنود امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، بدعقیدہ بدعقیدہ وہ مسلمان برا لگتا ہے، جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، اور ایک نظر بھاتا نہیں ہم کو علی کا منکر، ایک نظر بھاتا نہیں ہم کو علی کا منکر، جیسے اللہ کو جیسے اللہ کو شیطان برا لگتا ہے، جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، اور سازش بزم سقیفہ کے طرفداروں کو سازش بزم سقیفہ کے طرفداروں کو صاحب منبر صاحب منبر پالان برا لگتا ہے، جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، اور جو گیا مکہ مدینہ پہ بقیہ نہ گیا، جو گیا مکہ مدینہ پہ بقیہ نہ گیا، حج کے کرتا ہوا حج کے کرتا ہوا ارکان برا لگتا ہے، جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، اور جس کو معلوم نہیں سورہ کوثر کیا ہے، جس کو معلوم نہیں سورہ کوثر کیا ہے، ہم کو وہ حافظ ہم کو وہ حافظ قرآن برا لگتا ہے، جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، اور در پہ شبیر کے آ جانا پھرے گا در در،
در پہ شبیر کے آ جانا پھرے گا در در، تیرے کاندھوں پہ یہ سامان برا لگتا ہے، جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے، اور کیسے تقدیر کا احسن ہو وہ محسن کی طرح، کیسے تقدیر کا احسن ہو وہ محسن کی طرح، جس کو ہے درسا نگہبان برا لگتا ہے، جس کو من کنتو کا اعلان برا لگتا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد، اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صلوات على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی گفتگو روز عید غدیر کے عنوان سے ہے، اور اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس عید کی خاص اہمیت ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی روایات کی روشنی کے اندر، اور بنیادی طور پر تشیع کا، جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس کی بنیاد پر تشیع آج تک کھڑی ہوئی بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ اگر غدیر اور کربلا نہ ہوتی تو شاید تشیع کا وجود نظر بھی نہ آتا۔ غدیر خم کا میدان 18 ذی الحج 11 ہجری، یہ وہ میدان ہے کہ جس نے ایک فرق ڈال دیا کہ پیغمبر کے بعد در حقیقت ہدایت کون سے افراد کرنے والے ہیں۔ خود پیغمبر نے غدیر خم کے میدان کے اندر جو جملے اور کلمات کہے، آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور میری خواہش ہوگی کہ کم سے کم ایک مرتبہ اپنے بچوں کو خطبہ غدیر ضرور پڑھائیے کہ پیغمبر نے امیر کائنات کا تعارف کیسے کروایا ہے۔
غدیر من حیث العید، غدیر عید کے عنوان سے، یہ آسمان والوں کے لیے بھی عید ہے، زمین والوں کے لیے بھی عید ہے، اور ائمہ طاہرین کی روایتوں کے اندر مختلف جملے ملتے ہیں کہ آسمان والے اسے روزے عہد معہود کے نام سے جانتے ہیں، اور زمین والے اس کو جمع مشہود کے نام سے جانتے ہیں۔ عید غدیر وہ عید ہے کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کسی نے سوال کیا اور مولا سے کہا کہ مولا، ہم لوگوں کے لیے جمعے کا دن عید کا دن تصور کیا جاتا ہے، عید الفطر عید کا تصور کیا جاتا ہے، عید قربان عید کا دن تصور کیا جاتا ہے، اے مولا کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے لیے کوئی عید ہے؟ تو مولا نے جملہ کہا کہ اس سے بڑی بھی ایک عید ہے اور ایک عظیم ترین عید ہے۔ بعض روایت کے اندر عید اللہ الاکبر کا نام بھی تعبیر کیا گیا، اور وہ عید ہے عید غدیر، کہ جس میں پیغمبر ختم مرتبت نے امیر المؤمنین کا تعارف کروایا اپنے وصی و ولی کے عنوان سے، اور یہ جملہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور یہ 18ویں ذی الحجہ کا دن ہے، روز عید غدیر۔ راوی نے سوال کیا کہ مولا اس دن ہم کیا کریں؟ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے کہ عید غدیر کی سیلیبریشن کس طرح کی جائے۔ ایک ہماری سیلیبریشن کا انداز ہے اور ایک ائمہ طاہرین کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھو، یہ ان ایام میں سے ہے جن ایام کے اعتبار سے معصوم کی روایتیں وارد ہیں کہ اس کے اندر روزہ رکھا جائے، اور بعض روایتیں ایسی ہیں کہ اس دن کا روزہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور بعض روایتیں اس عنوان سے بھی ملتی کہ 60 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ فرمایا اس دن روزہ رکھو، محمد اور آل محمد سے الفت و محبت کو اپنے قلب کے اندر جاگزی کرو، اور اہل بیت پر درود پڑھتے رہو، اور اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے رہو، اور اہل بیت کا ذکر کرتے رہو۔ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عید کو باقاعدہ طور پر منانے کی وصیت فرمائی، اور جس طریقے سے کوئی نبی اپنی امت کو ایک وصیت کرتا ہے، اس عنوان سے روز عید غدیر کے اعتبار سے پیغمبر نے عید غدیر کے اعتبار سے باقاعدہ طور پر وصیت فرمائی۔ یہ وہ عید ہے کہ جس عید کے اعتبار سے معصوم کا جملہ ہے اپنے ایک صحابی کو کہ تم جہاں کہیں بھی ہو نجف ارشب پہنچو، اپنے آپ کو روضہ امیر کائنات پر جا کر پہنچاؤ، امیر المومنین کی زیارت کرو۔ فرمایا کہ اس زیارت سے ہر مومن اور مومنہ کے 60 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ پروردگار عالم اس انداز سے آتش جہنم سے نجات دیتا ہے جس طریقے سے شب قدر، شب عید الفطر کے بعد عید الفطر کا دن جتنے لوگوں کو گناہوں سے مغفرت دیا کرتا ہے، اتنوں کے برابر پروردگار متعال روز عید غدیر گناہوں کی مغفرت کیا کرتا ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا، میں نے جیسے کہ عرض کیا، 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور فرمایا کہ یوم عید غدیر کا روزہ دنیا کے روزوں اور 100 حج اور 100 عمرے کے برابر ہے۔ اس دن غسل کیا جائے، امیر کائنات کی زیارت پڑھی جائے، اور پھر روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ مومن کو خوش کیا جائے، اس دن صدقہ نکالا جائے۔ معصوم کی روایت کے اندر اس انداز سے جملے ملتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن مومن کو خوش کرنے کا بے انتہا ثواب ہے۔ فرمایا اس دن مومن کو کھانا کھلائے، مومن سے ملاقات کرے، اور جب ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن سے ملاقات کرے تو اس انداز سے ملاقات کرے کہ آخیتک و صافحتک، میں تجھے اپنا بھائی بناتا ہوں، صافحتک میں تجھ سے ہاتھ ملاتا ہوں، اور اس کے بعد اس انداز سے گریٹنگ کرے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو اس بات پر شکر ادا کرے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، کہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہمیں قرار دیا ان لوگوں میں سے کہ جو امیر کائنات کی ولایت کا دم بھرتے ہیں۔ متمسک رکھا علی ابن ابی طالب کی ولایت اور اہل بیت اطہار کی ولایت کے ساتھ، اور پھر کہے کہ میں تجھے بھائی بناتا ہوں، میں تجھ سے مصافحہ کرتا ہوں، اور پھر یہ جملہ کہے کہ اگر میں اہل جنت میں سے ہوا اور پروردگار عالم نے مجھے اجازت دی شفاعت کرنے کی تو میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا کہ جب تک میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت کے اندر لے کر نہ چلا جاؤں۔ اور اسی طریقے سے وہ شخص کہ جو ہاتھ ملا رہا ہے وہ اسے قبول کرے، اور باقاعدہ طور پر قبول کرنے کے بعد ایک گویا عہد و پیمان کا سلسلہ ہو کہ غدیری بھائی ہم بن رہے ہیں۔ پیغمبر نے امیر کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تھا، غدیری بھائی، غدیر کے دن مومن مومن کا اس انداز سے بھائی بنے اور یہ کہے کہ میں جب تک جنت میں داخل نہ ہوں گا جب تک تجھے لے کر نہ چلے جاؤں۔ تو یہ غدیر خم، روز عید غدیر، مؤمنین کے اعتبار سے بھی خوشی کا باعث، خود پیغمبر نے باقاعدہ طور پر امیر کائنات کی ولایت کا اعلان کیا،
قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی مشہور و معروف آیت ہے کہ آج کے دن مکمل ہو گیا، پروردگار عالم نے نعمتوں کو تمام کر دیا اور اس دین سے پروردگار عالم راضی ہوا. تو یہ جو روز غدیر ہے، جب امیر کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا، شیطان، بعض روایت کی بنیاد پر شیطان کچھ ایسے مواقع ہے کہ جب چیخ مار کر رویا ہے، جب خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا، جب زمین پر بھیج دیا گیا، جب پیغمبر کو مبعوث و رسالت کیا گیا، اور اس کے بعد جب امیر کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا، شیطان رویا ہے. یعنی یہ ولایت کا اعلان وہ ہے کہ جس نے شیطانوں کے دلوں کو، یعنی شیطان کے دلوں کو در حقیقت مجروح کیا ہے. تو اگر آج بھی امیر کائنات کی ولایت سے کوئی مجروح ہو رہا ہے تو در حقیقت اس کے اندر کہیں نہ کہیں شیطان موجود ہے. اور خداوند متعال نے خاص اہتمام کیا ہے اس عید غدیر یا روز غدیر کے اس اعلان کے لیے، اور اسی پر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ پروردگار عالم نے ایک پورا نظام بنایا ہے. عرب کا وہ معاشرہ جس میں پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن کریم اس انداز سے پیغمبر سے مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب، اے رسول، پہنچا دیجیے اس پیغام کو جو آپ کے پروردگار نے آپ تک پہنچانے کا کہا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہ کیا تو گویا کار رسالت کو انجام نہیں دیا. وہ پیغام کیا ہے؟ ولایت کا پیغام، امیر کائنات کے وسیع ہونے کا پیغام. خدا نے خاص اہتمام کیا ہے. عرب کا جو معاشرہ جس میں پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ طبقہ ہے کہ جو پیغمبر کو در حقیقت صحیح طریقے سے مانتا بھی نہیں ہے، بدو جاہل معاشرے والا طبقہ. ایک وہ ہے جو پیغمبر کو تسلیم کرتا ہے. پروردگار عالم نے دونوں پر مختلف طریقوں سے حجت قائم کی. جو بدو اور جاہل معاشرہ ہے، ان کے سامنے جو پیغمبر کا جسچر شو کیا، جو پیغمبر کا کردار شو کیا. پیغمبر کے دو مشہور معروف لقب ہے کہ ان کے سامنے پیغمبر کے کردار کے دو رخ دکھائے، ایک ہے صادق اور ایک ہے امین. پیغمبر صداقت کا پیکر ہے، پیغمبر امانت دار ہے. کوہ ابو قبیس کے پاس کھڑے ہو کر پیغمبر کہتے ہیں میں کہوں اس سے پیچھے اگر کوئی لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے تم مانو گے نہیں مانو گے؟ لوگ کہتے تھے ہم مانیں گے، بالکل مانیں گے، ہم آپ کو صادق مانتے ہیں. لوگ اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس رکھوا کے جاتے تھے، پیغمبر سے آ کر لے لیا کرتے تھے، امانت دار مانتے تھے. وہ بدو معاشرہ جو پیغمبر کو صادق اور امین جانتا ہے. ایک طبقہ یہ تھا جس کو اس انداز سے پروردگار عالم نے کیٹر کیا پیغمبر کی سیرت کے ذریعے سے. دوسرا طبقہ جو مانتا ہے، جو تسلیم بھی کر رہا ہے، جو پڑھا لکھا بھی ہے، اس کو قرآن کے ذریعے سے بتلایا کہ دیکھو پیغمبر جو بھی عمل انجام دیتا ہے، پیغمبر کا عمل پروردگار عالم کی طرف سے ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے. لہذا سورہ نجم کے اندر یہ ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وحی پروردگار کی طرف سے کہتا ہے. وہ وحی پروردگار ہوتی ہے جو پیغمبر کی زبان سے جاری ہوتی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے حبیب آپ نے پتھر نہیں پھینکا، در حقیقت خدا نے آپ کے ہاتھوں سے اس پتھر کو پھینکوایا ہے. یعنی اگر یہاں پر بھی ہم غور کریں، پڑھے لکھے معاشرے کو قرآن کے ذریعے سے، جاہل بدو معاشرے کو کردار کے ذریعے سے، اور ان دونوں طبقوں کے اندر ایک بات جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے بھی کہا تو پیغمبر کی زبان کی ضمانت لی کہ پیغمبر جو کہہ رہا ہے خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے، اور پیغمبر کا جو ہاتھ عمل انجام دے رہا ہے در حقیقت حکم پروردگار عالم کے تابع ہے. یعنی پیغمبر کی زبان پروردگار عالم کی طرف سے عمل کرتی ہے، پیغمبر کا ہاتھ پروردگار عالم کی طرف سے عمل کرتا ہے. بدو معاشرے کو جو کہا گیا صادق اور امین، صداقت کا تعلق زبان سے ہے، امانت کا تعلق ہاتھوں سے ہے. یعنی پروردگار عالم دونوں طرف سے پیغام دے رہا ہے کہ یہ حبیب اگر زبان سے کچھ کہے تو وہ بھی خدا کی طرف سے ہے، یہ حبیب اگر ہاتھوں سے کچھ کرے تو وہ بھی خدا کی طرف سے ہے. نہ جانے پروردگار عالم اس سے سمجھانا کیا چاہتا ہے، لیکن مجھ جیسا ناچیز جو سمجھا ہے شاید پروردگار عالم اہتمام کرنا چاہ رہا تھا کہ غدیر خم کے میدان میں اگر زبان پیغمبر یہ کہہ رہی ہو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور پیغمبر کے ہاتھ بلند کر کے علی ابن ابی طالب کو بلند کر رہے ہوں، تو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ در حقیقت یہ زبان پروردگار نہیں ہے، حکم پروردگار یا پیغام پروردگار ہے، اور یہ ہاتھ جو بلند ہو رہے ہیں در حقیقت پروردگار عالم کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں. یہ خاص اہتمام ہے جو پروردگار عالم نے غدیر خم کے لیے کیا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو امیر کائنات کی ولایت کے ساتھ متمسک رکھے اور تا قیامت امیر کائنات کی محبت کا دم بھرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد